شکر خداوند یسوع مسیح کے نام میں تمام عزیزان کو سلام۔ ہاللیلویا۔ آئیے مسیح کی جلال کے زور کرے بچائیے۔ خداوند موجود ہے، تخت نشین ہے، اس کی حضوری یہاں پر ہے۔ مقدس کلام میں سے ہماری برکت کے لیے فلپیوں کے نام خط اس کا 2 باب اور اس کی 5 آیت ہے، اور اس کے ساتھ دوسرا حوالہ ہوگا اس کا 18واں باب اور اس کی 2 ہے۔ فلپیوں 2 باب اور اس کی 5ویں آیت میں یوں لکھا ہے، ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ اور حزقیل اس کا 18واں باب اور اس کی 2 آیت ہے۔ کلام میں یوں لکھا ہے، خدا فرماتا ہے، مجھے اپنی حیات کی قسم کہ تم پھر اسرائیل میں یہ مثل نہ کہو گے، دیکھ سب جانیں میری ہیں، جیسے باپ کی جان ویسے ہی بیٹے کی جان بھی میری ہے، جو جان گناہ کرتی ہے وہی مرے گی۔ اور اگر ہم اس کی پہلی آیت سے پڑھیں تو ہمیں واضح مل جاتا ہے، اور خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ تم اسرائیل کے ملک کے حق میں کیوں یہ مثل کہتے ہو کہ باپ دادا نے کچے انگور کھائے اور اولاد کے دانت کھٹے ہوئے۔ کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت۔ آمین۔ خدا کی شکر گزاری ہو۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ بڑا انوکھا ہے اور ڈیفرنٹ ہے، اور اس کی وجہ یہ 2 آیتیں جو ہم نے پڑھی ہے۔ ہمارا فیملی ٹراما یا ہمارا خاندانی قرض یا ہمارے فیملی بیک گراؤنڈ جس کے اثرات ہماری لائف پر آ جاتے ہیں، اور یہاں پر ہم نے جو 2 آیت پڑھی ہے، لکھی ہے کہ باپ دادا نے کچے انگور کھائے اور اولاد کے دانت کھٹے ہوئے۔ لیکن جب ہم مسیح یسوع میں آتے ہیں تو جو دوسرا حوالہ ہم نے دیکھا ہے وہ فلپیوں 2 باب اس کی 5ویں آیت میں کہ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا تھا۔ تو ہماری فیملی قرض جو ہے، اس کے اثرات ہماری زندگی پر آتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ تو زمین پر وہ گناہ ہے جو ہمارے جد امجد یعنی ہمارا جو بیج جہاں سے ہم سٹارٹ ہوئے ہیں یعنی آدم ہوا سے ہے، ایک بات۔ دوسری چیز وہ ہے جس میں ہم زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اور میں ایک دن ایک شخص کے بارے میں پڑھ رہا تھا، تو وہ چند باتیں جو وہ بیان کر رہا تھا وہ بڑی انوکھی تھی، اور شاید ہمیں بھی وہ انوکھی لگے۔ جب ہم کسی کو حق کرتے ہیں، کسی کو گلے ملتے ہیں، گلے ملے پہنچتے ماں پیو بہت سو لاڑ کرتا پہلے تو گھٹ کرتے ہیں۔ جب ہم کسی کو حق کرتے ہیں، گلے لگاتے ہیں، اس کی پوری شخصیت ہم اپنے اندر لے لیتے ہیں۔ اور میں حیران تھا کہ ایسا ممکن ہوتا ہے، اور ہوتا ہے۔ جس دوست کے ساتھ ہم زیادہ وقت سپینڈ کرتے رہتے ہیں، اس کی بہت ساری شخصیت اور عادتیں بھی ہم اڈاپٹ کر لیتے ہیں۔ اور پھر ایک اور بات جو میں نے گزشتہ دنوں میں سیکھی وہ یہ تھی کہ جیسے ہمارے فون ہیں، اور یہ فون کے اندر بہت سارے اپلیکیشنز بھی ہیں، فون بھی اکثر آپ کو یہ بتاتے ہیں، ایسے میسیجز آتے ہیں کہ جناب فون کو اپ ڈیٹ کر دیں۔ کچھ اپلیکیشنز کے بارے میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ ہینگ ہو کر چل رہی ہیں تو اس کو کیا کر دیں، اپ ڈیٹ کر دیں، یعنی دوبارہ سے ریسٹور کریں اس کو۔ اور یہ جو اپ ڈیٹ کرنا ہے، اس کے بارے میں بتایا گیا کہ ہم بھی جب ایک جگہ سے دوسری جگہ کا سفر کرتے ہیں تو ہمیں یہ چاہیے
جیسے لوگ پاکستان سے دوسرے ملک چلے جاتے ہیں تو پھر وہاں پر دن اور رات کا ٹائم کا بڑا فرق ہوتا ہے. جب یہاں پر دن ہوتا ہے تو وہاں پر بعض دفعہ رات ہوتی ہے اور پھر وہاں پر ہم جا کر بعض دفعہ ایڈجسٹ نہیں ہو پاتے. تو اس نے بتایا کہ اپنے آپ کو بھی ہمیں کیا کرنا پڑے گا, اپ ڈیٹ کرنا پڑے گا. اور وہ اپ ڈیٹ کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے, آپ اپنے پاؤں سے جوتا اتار دیں, کسی مٹی والی جگہ پر آپ 30 سے 40 منٹ تک یہاں بیٹھیں, یا آپ وہاں پر چہل قدمی کریں, آپ چلیں پھریں, آپ اپ ڈیٹ ہو جائیں گے, وہاں کے ماحول کے ساتھ آپ کیا ہو جائیں گے, ایڈجسٹ ہو جائیں گے. اور لوگ جتی لا کے کاٹی پھر دینے بلکہ جتیاں اتنی زیادہ ہو گئی ہیں کہ پتہ نہیں پانی کے لیے گزانی کے لیے جتی ہر ٹائم پائی جاتی ہے. تو اپ ڈیٹ کرنے کے لیے ایسا ہے. تو ہمارے فیملی جو ٹراما ہے, فیملی جو بیک گراؤنڈ ہے, فیملی جو قرض ہے, جو نسلی طور پر چلا آ رہا ہوتا ہے, ہم اس سے کیسے چھٹکارا پا سکتے ہیں. کیونکہ ہم نے پڑھا کہ باپ دادا نے انگور کھائے اور اولاد کے دانت کھٹے ہو گئے. دوسرا, 3 طرح کی ثقافتیں ہیں, کلچر ہے جو پوری دنیا کے اندر سروائیو کر رہا ہے. یہ جو ایشین کلچر ہے جہاں پر پاکستان, ہندوستان اور کچھ ممالک جو ایشیا کے ہیں, یہ یہاں پر جو کلچر ہے یہ عزت اور بے عزتی والا کلچر ہے, یا یہاں پر یہ کہہ رہے آنر اینڈ شیم کلچر ہے. یعنی ہمیں یا تو عزت چاہیے ہوتی ہے یا پھر دوسرے معاملے ہم کہتے ہیں کہ بڑی شرم کی بات ہے. ایسا ہی ہے نا, ہم کوئی کام کرتے ہیں تو ہم اس میں 2 چیزیں ضرور نوٹ کرتے ہیں, 2 چیزیں ہمیں ضرور نظر آتی ہیں. ایک بات کہ انہوں نے ہمیں عزت کتنی دی ہے, یا اس کام کے کرنے سے مجھے عزت کتنی ملی ہے, یا پھر یہ کہ اس کام کرنے کے بعد بے عزتی کتنی ہوئی ہے, بے عزتی کتنی ہے, شرم کتنی ہے. جیسے ہمارے جب ہم اپنے بچوں کو ڈانٹتے ہیں اکثر تو ہم یہ کہتے ہیں کہ شرم کرتا ہے, اے کام میں عزت بھی کتنے. تو جب ہمارے بچے کو غلط کام کرتے ہیں تو ہم ان 2 چیزوں میں, یا ہم کو غلط کام کرتے ہیں تو 2 باتیں لازمی ہم اس میں دیکھتے ہیں. ہماری ثقافت کا حصہ ہے کہ کتنی شرم کی گل ہے, اور بچے نے چیز ہے وہ شخص ایسے کر رہا ہے, یا وہ اس کا کام کاروبار اس طرح کیا ہے, یا وہ یہ کرتا ہے. تو شیم اور آنر یعنی عزت اور بے عزتی, شرمندگی ہمارے کلچر میں یہ ہے. لیکن جو امریکہ کی طرف چل جائے, کینیڈا کی طرف آپ چل جائیں, یورپین کنٹریز کے اندر چلے جائیں, تو وہاں پر یہ جو عزت اور بے عزتی والا کلچر ہے وہ نہیں ہے. وہاں پر جو کلچر ہے وہ رائٹ اور رانگ والا کلچر ہے, کہ صحیح کی ہے تو غلط کی. وہ کہتے ہیں کہ قانون ہے, لا ہے, آپ کو جو اچھا لگتا ہے آپ کریں, آپ کو لگتا ہے کہ صحیح ہے تو صحیح ہے, غلط ہے تو غلط ہے. تو بعض دفعہ جب وہاں کے لوگ, وہاں کی فیملیز, وہاں کے کام جو ثقافت ہے, ان میں 2 چیزیں پائی جاتی ہیں کہ یہ رائٹ ہے یا یہ رانگ ہے. اسی پر عدالتیں بھی چلتی ہیں, اور عدالتیں جو ہیں وہ ان کو سزائیں بھی دیتی ہے. ہمارے یہاں عدالتوں میں جذباتی باتوں کی کتنی شرم کی گل سی ہے, میرے پاس 2 مرنا مقام سی تھی, شرم کی گل سی میرے پاس تھی. تو لیکن جب آپ امریکہ میں جائیں گے تو جہاں پر ہم جذباتی باتیں کر کے کہہ رہے ہیں شرم لگا لیں گے, نہیں, رائٹ اور رانگ کی بات کریں. لیکن اگر آپ تیسری ثقافت ہے دنیا کے اندر, وہ افریقہ کے ممالک کے اندر پائی جاتی ہے, وہ ہے وہ پاور کے ساتھ ہے, پاور فیئر, یعنی بے خوف ہو کے کرنا. یعنی یا تو آپ خوف رکھیں, یا اگر آپ کے پاس پاور ہے تو پھر خوف ختم ہے. کئی جگہوں پہ ایسے ہیں لوگ خوف رکھتے ہیں, لیکن کئی جگہوں پر لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس پاور ہوتی ہے پھر ڈالی کوئی نہیں. تو یہ 3 قسم کی جو ثقافتیں ہیں یہ بھی دنیا کے اندر لوگوں کے اوپر اثرات ڈالتی ہیں. ایک دفعہ ایک شخص نے اپنے جو یورپ کے اندر رہتے تھے, انہوں نے اپنے بچوں کی جو شکایت ہے وہ ایک پادری صاحب کے ساتھ لگائی. وہ پاکستانی تھا, تو وہ کہنے لگا کہ دیکھیں جی ہمارا بچہ جو ہے وہ غلط راہ پر چل رہا ہے, ہمارے لیے بڑی شرم کی بات ہے. تو وہاں پر ان کے لیے نہیں تھا, ان کے لیے نہیں تھا. تو یہ فیملی جو ٹروماز ہیں, جو فیملی قرض آتا ہے, یہ بڑی پرابلمز ہمارے لیے بنتی ہیں. اس میں آگے بڑھ کر ہم دیکھیں گے. بعض دفعہ بہت زیادہ جو والدین اپنے بچوں کو جج کر رہے ہوتے ہیں, بہت زیادہ جب بچوں کو نصیحتیں کی جا رہی ہوتی ہیں, تو اب جو دنیا چل رہی ہے, پہلے لوگ جو تھے وہ اپنے والدین کی بات کو بڑے احترام کے ساتھ سنتے تھے, نہیں بھی پسند آتی تاکہ کہتے ہیں ابے نے کیا ہم کرنا ہی کرنا ہے.
لیکن اب جو ہے آپ جتنا زیادہ بچے کو جج کریں گے, جتنا زیادہ اس کو ایڈوائزیں دیں گے, جتنا زیادہ بچے کو آپ سمجھانے والے چکر میں پڑیں گے نا, بچہ آپ کا آپ سے زیادہ دور ہوتا چلا جائے گا. یہ عجیب کلچر ہے. جتنا زیادہ آپ نے بچے کو سمجھایا, جتنا زیادہ آپ نے اس کو جج کیا, جتنا زیادہ آپ نے اس کو ایڈوائزیں دی, اتنا زیادہ بچے کے اوپر اس کا ذہنی اطمینان کھو گیا, وہ ڈپریس ہو جاتا ہے, وہ غلط کام کرنے پہ تل جاتا ہے. تو یہ بھی ایک بڑی پرابلم ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو اس طرح سے کریں ٹریٹ کہ وہ کریٹر پر, جو خدا ہے, اس کے بنائے جانے پر وہ توجہ دے کہ خدا نے اس کو مختلف بنایا. ہم کبھی کبھی اپنے بچوں کو دوسرے بچے کے ساتھ اس کا موازنہ کر رہے ہوتے ہیں. یہ بھی بڑی پرابلم ہے. بڑا بچہ ہوتا ہے, بڑے بچوں کے ساتھ بڑی پرابلم ہوتی ہے. وہ ماں باپ کا پہلا بچہ ہوتا ہے, ماں کے ساتھ جو باپ کے ساتھ وہ جڑا رہتا ہے, زیادہ گال بھی نہیں کرے گا, چپ بھی رہے گا, تابعداری بھی کرے گا, منے گا بھی. اور جو اس کے بعد والا بچہ ہے نا, وہ کہتا ہے بھائی اینو تسی یہ کیتا ہے میں نہیں کر سکتا. بڑا بچہ میں وہ 30 سال کی گل منے گا, اس کے بعد والا بچہ نہیں منے گا. اسی پھر کی کر رہے ہونے ہیں, بڑے بچوں بھی کہہ رہے ہیں شاباش, تے چھوٹے بھی کہہ رہے ہونے ہیں اے ٹھیک ہے, شرمندگی دا باعث ہے, پریشان کرتا ہے, اے نوٹی ہے, اے سانو ساڈا نقش دم کیتا ہوا ہے. اور یوں ہم اس کی شخصیت پر اس طرح کے اثرات ڈال دیتے ہیں کہ وہ بچہ جسے کہتے ہیں نا ہمارے ہاں باغیانہ رویہ اپنا لیتا ہے, وہ باغی بن جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ جب آپ کو میری پرواہ نہیں ہے تو مجھے بھی آپ کی پرواہ نہیں ہے. تو یہ کرس ہے, یہ ٹروماز ہے جو ہمیں افیکٹ کرتے ہیں. یہ جب میں ٹروما کی بات کرتا ہوں, یہ حادثے کی بات ہو رہی ہوتی ہے. جب کبھی ہمیں حادثہ ہوتا ہے, ایمرجنسی نافذ ہو جاتی ہے ہماری لائف کے اوپر, تو یہ کلام ہمیں بتاتا ہے. تو ہمیں اس میں بھی بڑا دھیان رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس کی بنیاد پر بچوں کو جج کر رہے ہوتے ہیں. بعض دفعہ ہم بچے کی ججمنٹ کیسے کرتے ہیں کہ دیکھ تیرے بڑے برا نے پورے نمبر لے کے آیا کہ تو ویلا ہے, وہ تو کٹ لینے تھے, تو نہیں پڑھتا, تو نہیں کر سکتا. بھائی وہ ایک جیسے نہیں ہے. بڑا را تے چھوٹے را فرق ہے. کبھی کبھی آپ دیکھیں, اب میں تھا نا, میرا بڑا بھائی تو اس کا قد مجھ سے چھوٹا تھا لیکن میرا قد اس سے بڑا تھا. اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. اس کی رائٹنگ مجھ سے بہت زیادہ اچھی تھی, تھوڑی کم تھی. تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے. ہم بچوں کے ساتھ ججمنٹ یہ کرتے ہیں, دیکھ انہیں نہ لیا, تو نہ کہانی کا, تو کتنے دنوں کا گندا ہے. وہ دیکھ اپنے کپڑے جو میں سام کے رکھتا ہے, جوتی سام کے جانا ہے, تم کی جناب توڑ دیتی ہے, تم اتنے سٹے نے. وہ کمرہ دیکھ کتنا نیٹ ہے, تے تیرے کمرے دے ویسٹ کھلارے پہ ہے. تو اس طرح کی ججمنٹ ہم کر رہے ہوتے ہیں. اور کبھی کبھی بچوں کے رنگ کے ساتھ ہم ججمنٹ کر رہے ہوتے ہیں, کبھی کبھی ان کے قد کے ساتھ ججمنٹ کر رہے ہوتے ہیں, ان کی ذہانت کے ساتھ, ان کی عادتوں کے ساتھ ان کو ججمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں نمبر 1 پر تو یہ جانیں یہ اس کی نہیں ہے. اب آپ حیران ہوں گے اس بات سے, یہ چیزیں اس کی نہیں ہے, اس کو کسی نے دی ہیں. اور وہ کون ہے دینے والا؟ وہ کون ہے دینے والا؟ وہ اس کے پیرنٹس ہیں. ہاں خدا ہے, وہ اس کے پیرنٹس سے اس کو آئی ہیں, وہ اس کی نسل سے اس کو وہاں پر پہنچی. اس کے اندر جو کچھ وہ کر رہا ہوتا ہے وہ والدین نے اس کے اندر کنورٹ کیا. جیسے ہم نے کبھی پڑھا ہے کہ باپ دادا نے انگور کھائے اور دانت کے کھٹے ہوئے, اولاد کے دانت کھٹے ہوئے. تو یہ بھی ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. ہماری کبھی کبھی یہ بھی پرابلم ہے کہ ہماری فیملی جو ہے اس کے اندر کبھی کبھی ہماری فیملی جو بڑی اچھی ہوتی ہے, مشہور ہوتی ہے, کبھی کبھی کسی کی فیملی غریب بھی ہوتی ہے اور مشہور اتنی نہیں ہوتی. تو لوگ اس کی فیملی بیک گراؤنڈ کی وجہ سے بھی بعض لوگ بچوں کو جج کر دیتے ہیں. اور کہتے فیملی نہ رہے, کہتے گھر کو میں, کہتے خاندان تو اچھا اچھا ٹھیک ہے. ہمارے ہاں ہماری کالونی میں ایک فیملی ہے, وہ شروع سے کیونکہ وہاں پر بڑے لوگ آئے اور وہ زیادہ پڑھے لکھے تھے, تو کیونکہ وہ ان کے پاس گدھے اور ریڑھی تھی, تو جب بھی آپ ان کی بات کرتے تو ہماری کالونی میں پوچھتے ہیں جی وہ فلاں شخص اچھا جو کھوتے والے. تو گاؤں کے اندر بھی کبھی کبھی ایسے ہی نام پڑ جاتے ہیں. اور لوگ پھر اپنی فیملی کو بتاتے ہوئے بعض دفعہ چارٹ فیل کرتے ہیں کہ جدو میں اپنی فیملی دسی تو انہوں نے پرانا نام لے لینا ہے, اور اس کو پھر کی ہونا میں اس سے بندہ ڈپریس ہو جاتا ہے کہ میری فیملی کو اس نام سے پکارا جاتا ہے. جی کسی کا رنگ اگر کالا ہو تو سب لوگ ان کی کہتے ہیں وہ کالو, کا چھوٹا ہے کی کہتے ہیں وہ ٹڈا,
ٹھیک ہے, موٹا رہتے ہیں ان کے ٹڈل. تو ایک دفعہ میں گاؤں گیا تو وہاں پر کسی نے بتایا, میں نے کہا کہ فلاں شخص ہے, وہ ہمارے ساتھ ایک پروجیکٹ میں کام کر رہا تھا, تو فلاں شخص پہلے تو سمجھنے میں نام میں لیے جا رہا تھا, تو کہنے کہ نہیں پھر کوئی ایسا بندہ نہیں. میں کہ نہیں وہ میرے گھر دس یا میں نے 2-3 سال کام کیا تو دسیا میں اتنے نہیں ہوں. اچھا وہ تسی فلانی فیملی گل کر رہے ہو, ٹھڈل فیملی. میں کہ یہ تو مجھے نہیں پتا. اس طرح سے, تو اس طرح سے بھی ہم بعض دفعہ اپنی فیملی کی وجہ سے بھی بعض دفعہ ہم کسی چیز کو چھپاتے بھی ہوتے ہیں. کبھی کبھی ہماری فیملی کا پس منظر جو ہمیں چھپانا پڑتا ہے, یہ بھی بڑا ڈپریس کرنے والی بات ہوتی ہے. یہ ٹروماز ہیں جو نسلی طور پر ہماری زندگی کا پیچھا نہیں چھوڑتے. اگر ہمارے والدین کو طلاق ہو گئی ہو تو یہ ٹروما ہمیں پوری زندگی نہیں چھوڑتا. ہاں کچھ لوگ ہیں جو اس ٹروما میں سے نکل جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ طلاق ہو اتنا دن سالوں کے لگے. کچھ بچے اپنے والدین کی طلاق کو لے کر کہ وہ الگ ہو گئے تھے یا وہ لڑتے جھگڑتے تھے, اس کا اثر لے لیتے ہیں. کچھ لوگ نہیں لیتے, کچھ کہتے ہیں لڑتے رہے سانوں کے لگے. تو وہ کچھ والدین کے ساتھ جڑے ہوئے بچے جو ہیں وہ ڈپریس ہو جاتے ہیں اور ان کی اپنی شخصیت آگے جا کر ایسی ہوتی ہے. بعض بیٹیاں جب اپنی والدہ کو دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ وہ گھر میں کس طرح سے آتی ہے, پھر وہ ویسے ہی آگے جا کر آتی ہیں. بعض لڑکے جب دیکھتے ہیں کہ ہمارا والد جو ہے وہ ہماری والدہ کے ساتھ کس طرح سے رہتا تھا, کما کے لے آتا سیگا, ہماری والدہ نے بڑی مشکل سے سروائیو کیا, تو پھر وہ لڑکے جو ہیں وہ بھی ڈپریس رہتے ہیں. وہ نسلی قرض ہے, وہ نسلی ٹروماز ہیں جو ہمارے بچے ہم سے لے رہے ہوتے ہیں. خاندانی غربت بھی جو ہے یہ بھی بڑی پرابلم ہے. بعض بچوں کے وسائل پورے نہیں ہو پاتے تو اس کی سبب سے بھی وہ ڈپریس رہتے ہیں کہ پتہ نہیں سن کرسمس کے کپڑے ملنے کے نہیں ملنے, صبح کھاتی تھی شام کا پتہ نہیں, جوتی ٹوٹی پائی جوتی کا پتہ نہیں. تو وہ کبھی دوسرے بچوں کے ساتھ اپنا موازنہ نہیں کر پاتے کیونکہ ان کے پاس وسائل کی کمی ہوتی, غربت ہوتی ہے. کبھی کبھی ہمارے کچھ والدین جو شراب پیتے ہیں, نشہ کرتے ہیں, اس کی وجہ سے بھی بچوں کو ٹروماز ہوتے ہیں کہ وہ بتا نہیں پاتے کہ ہم آپ کیا بتائیں کس فیملی سے. ہمارا باپ شراب پیتا تھا, نشہ کرتا تھا, یا ہمارے باپ نے دوسری شادی کر دی تھی, ہماری ماں کو چھوڑ دیا تھا, یا ہمارا باپ جو وہ جوا کھیلتا تھا, یا وہ غلط کام کرتا تھا, چوریاں کرتا تھا, ڈاکے ڈالتا تھا ہماری فیملی. تو یہ بڑا ٹروما ہے, یہ قرض ہے, یہ لعنت کے طور پر آ جاتا ہے جو ہماری زندگیوں کے اندر آ کر جو وہ کام کرتا رہتا ہے. کبھی کبھی ہمارے بچے جیت نہیں پاتے, ہم ان کو گھر آتے ہیں, ہاں تو نہیں جیتیا, وہ کھیل چ وہ مقابلے چ فلانے کا بچہ دیکھے جیت گیا ہے. پلوس کیا کہتا ہے, پلوس کہتا ہے دوڑ میں دوڑنے والے تو سبھی دوڑتے ہیں, انعام ہم ہمیشہ کا ساڈا بچہ آنا چاہیے تھا بھائی, تجھے تو بچہ نہیں ہے اور ہمارا بچہ نہیں آتا, اسی اپنے بچے نے پھر وہ کرنے ہیں نا. میرے بچے جب بھی آتے ہیں خدا کا شکر ہے ان کی ایجوکیشن اچھی ہے, لیکن جب کبھی وہ آتے ہیں مجھے بتائیں گے کہ میرے اتنے نمبر آئے ہیں, تو میں کبھی نمبروں کے حساب سے ان کو نہیں مبارکباد دیتا. میں کہتا آپ کامیاب ہو گئے ہیں یہ کافی ہے. میں ہمیشہ ان کو یہ کہتا ہوں, ان کی ماں بے شک ہے نمبر کاٹ, میں کہتا نہیں نمبروں سے غرض نہیں ہے, آپ نے کوشش کی آپ پاس ہو گئے, اس بات کی خدا کی بڑی شکر گزاری ہے. کبھی بھی ان باتوں میں ہمیں بچوں کے ساتھ نہیں کرنے کی ضرورت کہ تم نہیں کر سکے یا کہیں گے تم نہیں کچھ کر سکنا. اچھا پورا ہفتہ بچے بعد کتابیں نہیں کرتے رہتے, ایک دن تھوڑا زیادہ سو جانا تو ماں پہ کیا کریں بس کہا تو سنتا ہی رہے گا, تو نہیں کچھ زندگی کو کر سکنا. ایسی باتیں ہمیں بچوں کو وہ ڈپریس کر دیتی ہیں, ان کی لائف پر اس کے اثرات ہوتے ہیں. ایک نیگیٹو ورڈ جو آپ نے اپنے فکرہ جو آپ نے اپنے بچے کے لیے بولا ہے اس کے اثر کو ختم کرنے کے لیے 10 پوزیٹیو لفظ آپ بولے تو تب جا کے اس کا اثر ختم ہوتا ہے. ایک نیگیٹو ورڈ جو آپ نے اپنے بچے کے لیے ناکامی کے لیے بول دیا اس کا اثر تب ختم ہوگا جب آپ اس کے مقابلے میں 10 باتیں اچھی اس کے لیے بولیں گے, تب جا کے اس کا اثر ختم ہوگا. اور ہم بہت دفعہ اپنی طرف سے اپنے بچوں کو چیزیں دے رہے ہوتے ہیں, ہم دے رہے ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا کبھی آپ کا بچہ بھی غصہ کرتا ہے تو تسی غصہ کر دو, تسی غصہ کرو ٹھیک ہے, تو تہاڈا بچہ غصہ کرے تے رو گے نا. ایسا ہی نا ہمارا کلچر, میں نے بتایا پہلے ہمارا کلچر جو ہے وہ عزت دینا ہے اور بےزتی ہے, یہ شرمندگی یاد ہوئی عزت ہے. ہم کہتے بچہ اگوں پیو دے بول پیا اے تے بہت بڑی شرم نہیں کر دے, اپنے پیو دے اگوں بولے ہیں
پیو لگے کیوں بولے ایسے دس سارا کیوں بولے پیو بھی غصہ کرتا ہے تے اگوں بچہ بھی غصے والا بچہ بھی تو ہوتا ہی ہے بچہ بھی تو ہوتا ہی ہے یہ غصہ اس کو والدین نے دیا ہے یا والدہ کی طرف سے گیا ہے یا والد کی طرف سے گیا ہے اور اگر آپ ایسا اپنے بچوں کے اندر دیکھیں تو پھر آپ کو کنٹرول کرنا ہوگا آپ کو اس یوحنا بپتسمہ دینے والے نے منادی کرتے ہوئے کہا کہ اب گناہ کی جڑ پر کلہاڑا رکھ دیا گیا ہے آپ اس جڑ کو ختم کریں آپ پہلے آپ خدا کے پاس آ جائیں اس غصے کے لیے اس قرض کے لیے اس ٹراما کے لیے جس کے سبب سے پریشانی ہوئی ہے آپ اس کو خدا کے پاس لائیں خدا مند میرے غصے مجھے ایک شخص کی بات یاد آ گئی ان بڑا غصہ آنا سے چھوٹی گل سے غصہ کر لیتا تو وہ جہاں نوکری کرتا تو کام تو ٹھیک کرتا لیکن وہ پھر اکثر لوگ کہتے ہیں جدوں میں غصہ آ جائے میں غصے کا بڑا پیڑا ہاں وہ پائی گئی سے اس کو کافی جگہ سے غصے وجہ سے نکلنا پڑا میں کہا جی کئی گاڑی نوکری یہی کرتے ہیں ہاں کئی گاڑی نوکری سیکھے اب ایک دفعہ وہ بڑا پریشان ہوا کیونکہ جگہ جگہ سے نوکری ختم ہو گئی تو جب نوکری نہیں ہے پیسے نہیں ہے وسائل نہیں ہے تو گھر میں کیا ہے وہ ہڑتال ہے وہ بڑا پریشان تھا اس نے خادم کے ساتھ بات کی کہ حدیث صاحب کام تو میں کرنا بڑا لیکن مینوں نا لوکاں دی گلاں بڑیاں پیڑیاں لگدیاں نے غصہ مینوں آ جاندا ہے میں پھر چھڈ کے آ جانا ہوں لیکن وہ وجہ نال میرے گھر دے حالات ہون خراب والد صاحب نے کہا بھائی جی یہ غصہ جو ہے نا یہ بڑی بڑی بدرود ہے جو چیز آپ کو قابو کیے ہوئے یہ کیا ہے بڑی بڑی بدرود ہے یہ بہت بڑا ابلیس کی تاثیر ہے جو آپ کی زندگی کو کھوکھلا کر رہی ہے آپ کی فیملی بیک گراؤنڈ کو تباہ کر رہی ہے یہ قرض ہے یہ ٹراما ہے اس بیماری سے آپ کو چھٹکارا پانا ہے کلام میں کیا لکھا غصہ تو کرو مگر گناہ نہ کرو تو پھر اس نے کہا میں کیا کروں تو اس نے کہا آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ کے اندر یہ پرابلم ہے اسے خدا کے پاس لاتے ہیں وہ خدا کے پاس لائے اس نے دعا کرتے رہے اس نے روزہ رکھا اور پھر وہ اس غصے پر قابو پانے کے لیے خدا سے قوت مانگتا ہے خدا مجھے ایسی قوت دے کہ میں اپنے اس غصے پر کیا پاؤں میں قابو پاؤں میں کنٹرول کر سکوں اس کو تو ہمارے اندر جتنی چیزیں خدا نے رکھی ہیں وہ فائدے کے لیے ہیں نقصان کے لیے نہیں ہے تو اس پر ہمیں قابو پانے کی بھی ضرورت ہے پہلے جب ہم چھوٹے تھے تو اس وقت گالی دینے کا بڑا رواج تھا جو ولگر چیزیں لوگ بولتے رہتے ہیں کہ اپنے ماں میں گال کاٹ دے بچے چھوٹنے کا انہیں بڑی ساری گال بنا کے کرنی پھر سارا کی کرنا سارے ہنسنا خوش ہونا کتنی سونی بولی بولتا ہے تو وہ کس نے دیا وہ بھی والدین نے تو پھر بڑا ہو گیا تو وہ گالی کا کنی شرم دکھا دے ہمارے ثقافت میں تو یہی ہے نا یا آنر ہے یا شیم ہے تو وہ چیزیں بھی ہم اس طرح سے اپنے بچوں میں کنورٹ کر دیتے ہیں رنگ کی وجہ سے میں نے بتایا کہ کیسے لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ کھاتے پیتے نہیں ہمارے یہاں خاص طور پر رنگوں کا بڑا امتیاز کیا جاتا ہے کالے رنگ مجھے دونوں کیا یہ برادری ہوئی لیکن ہم بہت دفعہ دوسرے لوگوں سے بھی اس طرح سے پریشان ہوتے ہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں جن بچوں کے رنگ اگر نہ بھی صاف ہوں اسکولوں میں بڑا امتیازی سلوک کیا جاتا ہے ایک اسکول میں ایک بچے پڑھتے تھی کرسچن تو اس کا رنگ کالا تھا تو نہ صرف بچے بلکہ ٹیچرز بھی اس کو جب وہ ذہنی طور پر ٹارچر کرتی انہوں کہنا کالی ماتا کہنا کالی ڈین وہ بچی پڑھائی میں تو اچھی تھی لیکن کیونکہ جب آپ کو غلط ناموں سے پکارا جائے یا آپ کو ڈپریس کیا جائے یا آپ کو ہرٹ کیا جائے تو پھر آپ اپنی قابلیتیں بھول جاتے ہیں آپ کے اندر جتنی بھی قابلیتیں ہوں جتنی بھی پاور کی ہو آپ اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں پھر آپ اس بات میں پکے رہتے ہیں کہ مینوں گیا سارا دن اس ٹینشن پھر ایک خادم آیا اس کو بتایا خادم نے پھر ان کی مدد کی فیملی کی اور اس کو وہاں سے نکال کر پھر مشن کی ایک اسکول میں جب وہ ایڈمیشن کروایا گیا تو یوں جو ہے ہمیں اس طرح کی چیزوں کا بھی ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے ہمیں اپنے بچوں کو نصیحتیں کرنے کے بجائے کے ساتھ ایگزامپل کے ساتھ بھی رہنا چاہیے آپ بچوں کے بچے اٹھ جا 15 منٹ ہوں تو بائبل پڑھنی ہے اوکے کہ یار یہ تو بڑے کام ہو رہا ایسا نہ کریں اگر آپ کا بچہ میں نے ایک نوجوان کے ساتھ میں نے بات کی میں نے کہا یار چرچ میں آ گیا ٹھیک ہے مینوں جی بتاؤ پہلے تو مجھے سڑیا پیا سا والدہ کی گلاں تھی انہیں مینوں بھی چڑھائی کر دی تھی میں کہا اچھا کوئی گل نہیں پریشان نہ آیا کر اگر نہیں دیر کرتا تھے
میں تھوڑا ریلیکس ہویا, انہوں نے سوچا کہ میں پادری صاحب نے اچھا نہیں بولیا, بعد میں سوری کر کے کہتا ہے پادری صاحب سارے مینوں کہتے رہتے ہیں کہ کلام پڑھیا کر, چرچ آیا کر. تے مینوں جدوں وہ کہتا نا کہ تو چرچ جا, مینوں یہ لگتا جی مینوں کوئی بندہ جا نا ٹیس نہیں کرتا, جی کسی بندے کو چڑھانا ہوتا ہے, مجھے لگتا مینوں کو چڑھا رہے ہیں. یعنی میں سمجھنا کہ یہ میرے کمی ہے کہ میں چرچ نہیں جا رہا, یہ تو میں جانا چاہنا, پر جدوں مینوں کہتے ہیں تو چل چرچ, میں تیار ہویا بھی نہیں جانا. میں کہتا مطلب کی ہے, کہتا میں چاہنا کہ مینوں کوئی بندہ کچھ کہے نا, میں اپنی مرضی نال سارا کچھ بہترین کر رہا ہوں, پر جدوں مینوں کوئی گھوڑے دے لگام وہ چلانے کی کوشش کر جانا تو پھر میرا دل جڑا نا وہ میں چڑھ جانا میرے لفظوں کو. میں کہا چلو تو یہ گل مینوں دسی تے اپنے ماں پیو دس دینا کہ مینوں پتہ ہے میں چرچ جانا, میرے کپڑے استری نے, مینوں پتہ میں پانے نے, مینوں پتہ میں نہا کے جانا ہے, مینوں پتہ میں یہ چلچلے نے میں بھی آن لگا ہوں, بس میرا دے دے میرا. میں نے اس کے پیرنٹس کو بتایا کہ ٹھیک ہے اس کو نا آپ کہا کریں, آپ اس کو ساری تیاری کر کے نا آپ آ جا کریں, یہ بھی آ جائے گا, آہستہ آہستہ یہ ٹھیک ہو جائے گا. اور ان چیزوں کے لیے ہمیں دعا کرنے کی بڑی ضرورت ہے. اگر آپ کے بچے اس طرح کے رویے میں ہوں تو ان کے ساتھ مل کر دعا کریں, ان کے ساتھ مل کر کلام پڑھیں. اور یہ بڑی ایگزامپل ہے, آپ بچے کو کرنے کو نہ کہیں بلکہ اس کے ساتھ مل کر کریں. جب ہم کریں گے تو بچہ کیا کرتا ہے, اسی کڑی کو کہو نا ہاں بھی میرا پتر فٹافٹ اٹھ جاتے, اٹھ کے تو کی کر ڈالا ہے کپڑے دھونے والی مشین ڈالے گی, انہیں اٹھنے رونا پٹنا پا لینا. انہوں نے کہا میرے لاک کی بڑا پیڑ ہو گیا ہے, اماں میں آج لا ہی سکتے مشین. لیکن اگر آپ مشین میں پانی ڈالیں, اس کو بتائیں بیٹا سرف فرائی طرف ناسوئی کو کپڑے کاٹ کے لے آیا جڑے دھونے نے, اچھا مشین سے چکر پاتا کرتا ان کیا میرا دھیان کری, میں تو دوسرا کام کرنا, کام سارا اسے کڑی نہیں کرنا ہے لیکن آپ نے اس کے ساتھ مل کر کیا. میں اکثر اپنے گھر میں جب کام کرتا صبح سے اٹھ کے شروع کرتا تو بعد میں نا آدھا کام رہ جانا, گھر والے کہنا آپ ہی نکل چلے سانو گزار دیتا ہے, یعنی باقی کلوزنگ کو فکر نہیں ہے, کام شروع کر کے تھے وہ نکل گیا. سو آپ کوشش کریں کہ اس کام کو کریں تو دوسرا شخص جو آپ کے ساتھ لگا ہوا ہے باقی ذمہ داری پھر اس کی بن جائے گی. کبھی کبھی میں بچوں کے ساتھ لگا ہوتا ہوں تو کوئی نہ کوئی کام ان کو دیتا ہوں تو کہتے لوگ فائدہ کیوں ہے کام کرنا, سانو تو یہ ناتا ہی رکھا ہے. میں کہا میں جلدی نہیں مک جائے. سو آپ اپنے بچوں کے ساتھ دعا کرنے میں, کلام پڑھنے میں بھی آپ ان کے ایگزامپل دیں. یہ نہیں کہ پتر تو دعا کر رہا, آپ دعا کر لیں, آ جائیں ہم دعا کر لیں, سب آئے, فیملی پریئر ہونے لگی ہے, وہ بیٹھ جائے گا. ایک آتا ہے گھر بھی آ گئے ہیں تو فیملی پریئر بھی شروع ہونے لگی ہے, یہ بیٹھ جائے گا. ایک فیملی میں کیا کہنے لگے جی پادری صاحب تسی کہتے ہیں نا گھر سے دعا کرو, ابا ساڑھا 6 گیت گانا ہے. میں کہتے نہیں بھائی 6 نہ گایا کرو, کوئی 1 2 ہی گا لیا کرو, بچے نے کچھ اور بھی کرنا ہوتا تو پورا گرجا ہی لا لیں 2 گھنٹے. کہتے جی کر ڈالے, ایک باپ پڑھے گا کہ ایک باپ اور پڑھ دو, تو پھر بچے بعض دفعہ باقی اتار جاتے ہیں. تو کوشش کریں کہ بچوں کے ساتھ ایگزامپل میں آئیں. ہم جلدی جلدی کلوز کریں گے. سو خدا کے کلام ہمیں بتاتا ہے کہ ان ساری باتوں سے ہمیں خداوند کیا دے دیتا ہے. اچھا ایک بڑی بات جو ہوگی وہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہمارے والدین اکثر مزاروں پر جاتے تھے, دیوے بالتے تھے, تویز دھاگا کرتے ہیں, کالا پیلا جالو دھاگے کرتے رہتے ہیں. بچے بھی بعض دفعہ وہ کرتے ہیں, وہ ہمیں چھوڑتا نہیں ہے قرض, وہ ٹروما بعض دفعہ ہماری زندگی کا جڑ جاتا ہے. اس سے نکلنے کا آسان طریقہ پتہ کیا ہے, ہم خداوند کے پاس آئیں, ہم خداوند کی حضوری میں آئیں. ایک شخص نے گزرے دنوں بپتسمے میں تو ایک فیملی نے بپتسمہ لیا تھا اور مجھے بپتسمہ لے کے بعد بچوں نے بتایا کہ ہمیں تو ڈر لگنے لگ گیا. تو میں نے کہا اچھا یہ کیسے ہوا, تو انہوں نے مجھے گھر بلایا, میں نے گھر گیا تو میں نے کہا کیسے کیا ہے, تو بتانے لگے کہ ہمیں کو ایسا لگتا ہے کہ کیسا مان کے دباندی ہے, پریشان بہت کسی ہو رہے. بپتسمہ لیا تو بعد ہو گیا. میں نے دم سے خدا نے میرے دل میں بات ڈالی, میں نے ان کا فیملی بیک گراؤنڈ پوچھا. میں کہا فیملی بیک گراؤنڈ کیا رہتا, کہتا دادی ساڑی پچھلے مہینے سے مری ہے, وہ ہون تو دیوا بال دی گئی ہے, وہ سانو کہتے دیوا بالے. میں کہا سمجھ آ گیا. یعنی آپ کا جو فیملی بیک گراؤنڈ ہے وہ آپ کی نسل کو ڈسٹرب کر رہا ہے. میں نے کہا کوئی بات نہیں, آپ نے دیا شہری جلانا ہے, مان کے دادی دادا, اب آپ خداوند میں ہو, اب آپ نے روح القدس کی قوت کو, دلیری کو, زور کو اپنے ساتھ مانگنا ہے, اور آپ نے اس قرض کو اس فیملی بیک گراؤنڈ کے اندر وہ جو لعنت تھی اس کو ڈانٹنا ہے کہ اب وہ میری زندگی پر نہیں ہے, اس کے ساتھ میری زندگی پر نہیں ہے. وہ جو باپ دادا نے انگور کھائے اولاد کے دانت کھٹے ہوئے, وہ مثل اب نہیں ہوگی. جو جان گناہ کرے گی وہ
مرے گی. جس نے گناہ کیا, جس نے تیرے ساتھ وعدہ کیا تھا وہی کرے گی. ہم نہیں کرنے والے. ہماری زندگی تو خداوند کے لیے وقف ہے, اور خدا کا کلام یہی کہتا ہے. خروج کی کتاب اگر آپ پڑھیں تو وہاں پر اس بات کو آپ کو اور زیادہ سیکھ سکتے ہیں. 34 باب اس کی 7 ہے. یسوع جو ہے وہ زندگی کا درخت ہے. جب آپ یسوع کے ساتھ جڑ جاتے ہیں تو زندگی کا درخت ہے, وہ آپ کی جڑوں تک آپ کو جو ہے وہ ہیل کرتا ہے. یسوع زندگی کا پانی ہے. اگر آپ نے کبھی کڑوا پانی پیا ہوا ہے, آپ کے والدین نے, دادے نے, لگر دادے نے بھی کیا ہوا ہے, اس قرض سے, اس ٹروما سے نکلنے کے لیے ایک ہی بات ہے, آپ یسوع کو جو زندگی کا پانی ہے آپ پیے. یسوع نے خود کہا جو اس پانی میں سے پیے گا اس کے اندر سے زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہو جائیں گی. میں زندگی کا درخت ہوں, وہ زندگی کا درخت ہے, آپ اس میں سے کھائیں, آپ زندگی پائیں گے. ہاں جی, خروج 34:7. ہزاروں پر فضل کرنے والا, ہزاروں پر فضل کرنے والا, گناہ اور تقصیر اور خطا کا بخشنے والا, لیکن وہ مجرم کو ہرگز بری نہ کرے گا. پھر بلکہ باپ دادا کے گناہ کی سزا ان کے بیٹوں اور پوتوں کو تیسری اور چوتھی پشت تک دیتا ہے. اور اگر آپ ایک اور حوالہ پڑھ لیں, استثنا 7 باب کی 9 آیت, تیسری اور چوتھی پشت تک دیتا ہے. استثنا, ہاں جی, 7:9. سو جان لے خداوند تیرا خدا وہی ہے, وہ وفادار خدا ہے, جو اس سے محبت رکھتے اور اس کے حکموں کو مانتے ہیں, ان کے ساتھ کتنی پشت تک ہے جی؟ 1000 پشت تک اپنے عہد کو قائم رکھتا اور ان پر رحم کرتا ہے. یہ ہے, اگر گناہ کی سزا تیسری اور چوتھی پشت تک ہے تو پھر جو اس کا رحم ہے, اس کا عہد و پیمان ہے, وہ 1000 پشت تک ہے, جو اس سے محبت کرتے ہیں. تو اس ٹروما سے نکلنے کے لیے, اس بیک گراؤنڈ سے رہائی پانے کے لیے, اس قرض سے نکلنے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے, اور وہ خداوند کے پاس آ کر اس کا اقرار ہے. مثال کتاب میں لکھا ہے, جو اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہے, جو اپنے گناہ کو چھپاتا ہے, وہ کامیاب نہیں ہوگا, لیکن جو اس کا اقرار تھا اس کو ترک کر دیتا ہے, اس پر خدا کی رحمت ہوگی. تو اقرار بڑا ضروری ہے. بہت دفعہ ہم اپنے گناہ کا اقرار نہیں کر پاتے. اگر آپ کے باپ دادا نے کوئی گناہ کیا تو اقرار کرتے ہیں. میں نے بچوں کو بتایا, آپ اقرار کریں خدا کے سامنے, خداوند ہم اس گناہ کی بھی معافی مانگتے ہیں. پتہ دانیل کو آپ پڑھیں, اس کی دعا کو, اس نے اپنے باپ دادا کے گناہوں کا بھی اقرار کیا. نہمیہ کی دعا پڑھیں, اس نے اپنے باپ دادا اور قوم کے گناہوں کا بھی اقرار کیا. ہم صرف کہتے ہیں خداوند میں تو کوئی نہیں کیتا, میرے پیو نے کیتا, اس کا بھی اقرار کرنا ہوگا. خدا میرے دادا لگر دادے نے کیتا ہے, کوئی کسی دیوی دیوتا کو مانتا تھا, کوئی کہیں کچھ کر رہا تھا, کوئی دھاگا تویز کرتا تھا, اس کے اثرات میری نسل پر ہے. خدا مجھے اس گناہ سے بھی رہائی دے, غصہ کرنے والی بدرود سے بھی رہائی دے. جو فیملی کو توڑتے ہیں, طلاقیں, ایک فیملی کے بعد 3-4 طلاقیں دی. انہوں نے خادم کو اپنے ہاں بلایا, تو خادم ان کے ساتھ بات کر رہا تھا, تو انہوں نے بتایا کہ جی ہمارے ہاں 3-4 لوگ ہیں خاندان کے جن کی طلاقیں ہو چکی ہیں. تو فادر صاحب ایک دم سے وہ گھبرا گئے, یارو تسی یہ کام کیتا ہے, 3-4 طلاقیں ہوئی ہیں, یہ تو بس اس لیے تو بلایا ہے. ہم اس سے ٹروما سے نکل نہیں پا رہے ہیں. یہ ہمارا شیم بن چکا ہے. لوگ ہمارے ساتھ بات کرنا پسند نہیں کرتے, اطلاق کرنے لوگ. اب ہم اس شیم سے نکلیں کیسے, اس طرح سے نکلیں کیسے؟ یہ تو ہمارے خاندان کی ریت بنتی جا رہی ہے. اور پھر خدا کے خادم سے کہا کہ آپ خدا کے پاس ہیں, کہ آپ کی فیملی کے اندر یہ قرض سے, یہ لعنت ہے, اس سے یسوع رہائی دے گا. اور پھر انہوں نے خدا کے پاس آ کر اس شادمانی کو فیل کیا, اور آئندہ کے لیے خدا کے عہد و پیمان میں اس کی وفا کے اندر آ گئے کہ ہماری فیملی میں ایسا لعنت اب دوبارہ نہ ہونے پائے. تو خدا ہمیں ماضی سے نکال کر, بعض دفعہ ہم ماضی کے قیدی ہوتے ہیں, خدا چاہتا ہے خدا کے وعدوں کے پاس مان جائے, ماضی کے قیدی نہ رہیں. طلاق ہوئی تھی, شراب پینے والا باپ تھا, لڑنے جھگڑنے والا تھا, دادا احمدہ سیگا, دادی پیروں مانتی سی, دیویاں مانتی سی, دیوے بالتے سن, گھوڑے تھلے جاتے سن, مزاروں سے جانے سن, میلے کرانے سن. ان سب سے رہائی وہ دیتا ہے. وہ آپ کو اس ٹروما سے نکالنا چاہتے ہیں, اس قرض سے, اس لعنت سے چھٹکارا دیتا ہے.
اور غلط خاطہ پڑھیں 3 باب کے اندر 13ویں آیت میں تو یہ لکھا کہ یسوع نے آپ ہماری لعنتوں کو اٹھا کر اس صلیب پر چڑھ گیا تاکہ وہ خود لعنتی بن گیا تاکہ ہم لعنت سے چھٹکارا پائیں. جو خاندانی قرض ہے اسے میرا یسوع چھڑاتا ہے. اور اگر آپ کی زندگی میں کبھی کچھ ایسا ہے اسے خدا کے پاس لائیں. خاندانی قرض ہو سکتا ہے, لعنتیں ہو سکتی ہیں, کسی طرح کے مسائل ہے, ماضی کی قید میں نہ رہیں. ایسا ڈیزائن جو ہو رہا ہے اکثر میں نے دیکھا ہے لوگوں کے پاس نا جوڑوں میں درد ہوتا ہے لوگوں کو. میں نے ایک شخص سے پوچھا یہ جوڑوں میں درد کیا چیز ہے, تو کہنے لگے جی ساڈے خاندان دے وچ بیماری ہے. اچھا یسوع ویسے ان خاندانی بیماریاں کو ٹھیک کر سکتا کہ نہیں کر سکتا, لیکن وہ اس کا ہی بھجن جپتے رہتے ہیں. خاندانی بیماری چلتی رہنی ہے, کدے نہیں سی سانوں بھی ابے نہیں سی, دل کی بیماری ڈاکٹر میں جا کے آنی ہے تہاڈے جو کسی دل کا مسئلہ ہویا کدی اسی کہنا ہاں ساڈی اماں نوں ہے شوگر سن لو نویں شوگر ہر بندے نوں ہے. پہلے ڈاکٹر سے پوچھے گا تہاڈے تو خاندان میں شوگر ہے وے, کہنے سارے نوں ہے. آپ غور کریں اس طرح کے ٹروماز ہمیں پریشان کر رہے ہیں. ہم ان لعنتوں سے یسوع کے وسیلے سے رہائی پاتے ہیں. اس قید و بند کی حالت سے نکلیں, اس قید سے نکلیں, اس سے رہائی پائیں, چھٹکارا پائیں. خداوند تو خاندانی قرض اور ٹروما سے اور شرمندگی سے تو مجھے آزاد کر, رہائی دے. ابراہیم خان کے باب میں لکھا ہے اس نے شرمندگی کی پرواہ نہ کر کے صلیب پر دکھ سہا. ہم شرمندگی میں ہیں, چھوڑ دیں اس کو, ان باتوں سے نکل آئیں. اس طرح بچہ انہیں غلط کام کیتا ہوئے نا لوگ سارے زندگی کے ماں پتا نا اس کے منہ بال کاٹتے ہوں. کیوں بھائی انہیں کیتا ہے, بچے نے کیتا پیو نے نہیں کیتا نا, پیو نے کیتا بچے نے نہیں کیتا نا. کسی کی ماں نے کچھ کیا تو اس نے کیا, بچے کو اس کا ٹروما بھی, بچہ کیوں بال منہ نہ کٹے. تو ہمیں ان باتوں سے تھوڑا نکلنا ہے. جو جہاں گناہ کرے گی وہ مرے گی. ہم نے اس ٹروما سے نکلنا ہے. بعض لوگ کہتے سیدھے واپس ان باہر منہ نہیں کرتے. میں نے دیکھا اکثر لوگ والدین اپنے بچوں کے سبب سے وہ اپنا دل ہار دیتے ہیں, اپنی زندگی کی بازی ہار دیتے ہیں. واٹ از دس, کیوں بھائی اسی کیوں بچے دے اس سارے کام چاہیے. تو ان باتوں میں ہمیں غور کرنی ہے. ہاں یسوع ہمیں ماضی سے نکالتا ہے, ماضی ہمارا پیچھا ضرور کرتا ہے, مگر یسوع مسیح ہمیں نکالتا ہے, رہائی دیتا ہے. کلام کہتا ہے اب جو مسیح یسوع میں ہے وہ کیا ہے, وہ نیا مخلوق ہے. آپ کہیں میں نہیں ہوں جی, میرا پیو جوا کر رہا ہے, میں نہیں کہتا. کہنے پولیس بھی آ جائے نا, کہ ہاں جی فلانے دے پتر ہو, ہاں جی ہیں تو نہیں ہے جی, وہ کیا پیو نے جناب جوا کھیڈیا یا چوری کی ڈاکا ماریا. بھائی انہوں نے کیتا سی تے نہیں کیتا سی تے بھائی مسیح دے وچ جی نویں زندگی پائی ہے, نویں مخلوق ہے. ساڈا کوئی تعلق نہیں, ان معاملات سے ہمارا تعلق نہیں ہے. پرانی زندگیوں سے, پرانے معاملات سے جو کوئی کرتا رہا ہے ہمارا نہیں. اور اس بات کو ہمیں اپنی فیملی کے اندر ہی لانا, اس عادت کو اپنی عادت کی بنانی. وہ گالیاں نکالتا ہے, کوئی نشے کرتا ہے, وہ ہماری عادت نہ بنے. آگے اپنی فیملی کو ہمیں بہترین کرنا ہے. ان باتوں سے ہمیں آزاد ہونا ہے. اس کا فضل جاری ہے, یہ فضل کے سبب سے ایسا ممکن ہو سکتا ہے. اگر ہم اس کے فضل کو لیں گے اور اس قرض سے نکلنے کی دعا کریں گے. دعا بڑی ضروری ہے. میں نے ایک دفعہ بتایا تھا جب کبھی بہنیں مشین لگاتی ہیں تو بچوں کو کہتی ہیں کہ لے آو اپنی بڑھنیاں بڑھنیاں جرابہ جرمن لے آو جڑی شرٹ وانی دے. تے کئی بچے سویرے اٹھ کے کہن گے امی یا میری شرٹ تے رہ گئی تے میں بھاگ جانی ہے. تے ماں کی کہندی ہے پتر جو میں کل کپڑے دھو رہی سا تے میں گیس نے کٹ کے لے آیا تے تو نہیں جان دے تے نہیں تو پہ جو نکال کر آپ خدا کے سامنے لاتے جائیں گے وہ دھلتے جائیں گے. آپ کو لگتا ہے تو قرض ہے, تو لعنت ہے, تو پریشانی ہے, آپ کو پتہ لگ رہا ہے خاندانی ہے, اس کو خدا کے پاس ہے. خداوند اس خاندانی قرض کو, اس لعنت کو, اس ٹروما کو تیرے سامنے لاتے ہیں. یہ میری فیملی میں نہیں رہنا چاہیے, میری زندگی میں رہنا چاہیے. میرا باپ غصہ کرتا تھا, میں نہ غصہ کروں. میرا باپ جو وہ غصے والا تھا, لڑنے والا تھا, جھگڑنے والا تھا, میں نہیں ہوں. کچھ بہنیں ہوتی ہیں ان کی عادت ذرا ہوتی ہے کہ جب تک 5-10 گھر پھر لین کو بھانڈے بھی دھونے ہوں گے. ہمیں خدا میں نہیں آتی بننا چاہتا. خدا جیسی میری ماں میں نہیں بنا, میری ماں سگڑ ہے, میں سگڑ بنوں. اچھی چیزیں, اچھی عادتیں اپنائیں, باپ کی بھی ماں کی بھی. آگے آپ نے اور اچھا یہ دیکھیں ان دنوں میں آم کا موسم ہے تو پہلے جا کر آپ پوچھتے ہیں آم سے, یہ آم کیڑا ہے جی,
کہنے جی چونسا ہے لنگڑا ہے انور رٹور ہے ویسے امب دی اصل کی ہے امب دے مالٹا کی ہوندا ہے یہ اصل کھٹا ہے اس کے بعد اس کی پیمن کاری کی جاتی ہے اس کے بعد اس کی پیمن کاری کی جاتی ہے جب پیمن کاری کی جاتی ہے تو جس نسل کی پیمن کاری کی جاتی ہے پھر اسی نسل کے وہ پھل دینا شروع کرتا ہے ہماری پیمن کاری صلیب کے ساتھ ہو چکی ہے اگر ہم صلیب کے ساتھ ہماری پیمن کاری ہو چکی ہے اس کے ساتھ جڑ چکے ہیں اور اگر اس سے پہلے ہم گناہ گار تھے اس سے پہلے ہم غصہ کرنے والے تھے اس سے پہلے ہم مشکل میں تھے ہم بت پرستی کرتے تھے پیر پرستی کرتے تھے مزاروں پر جاتے تھے لیکن جب مسیح کے ساتھ ہماری پیمن کاری کی گئی صلیب پر ہمارے ساتھ ایسا کیا گیا اس کے بعد میرے عزیز بہن بھائیو پھر دوبارہ ہم گناہ میں نہیں ہیں ہم آزاد ہو چکے ہیں ہم نئے مخلوق بن چکے ہیں اب ہم یسوع مسیح میں پائے جاتے ہیں پولس کہتا ہے میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے آدم کے گناہ کے سبب سے ساری نسل انسانی جو ہے وہ گناہ میں چلے گئی لیکن مسیح نے آ کر خون بہا کر جان دے کر صلیب پر اس نے مجھے اور آپ کو مفت میں راست باز ٹھہرا دیا ہے اب ہم مسیح یسوع میں مفت میں راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں آدم ہم گناہ گار ہیں پر مسیح یسوع میں ہم راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں اس لیے خدا کا کلام کہتا ہے ہمیں ایک دوسرے پر غصہ نہیں کرنا ہے ہمیں ایک دوسرے کو معاف بھی کرنا ہے ہم معاف کریں آخری بات ہے باتیں تو بہت ساری ہیں ہم اس بات کو یاد رکھیں یسوع مسیح نے ان کو بھی معاف کیا جنہوں نے ان کو معافی نہیں مانگی بعد ہم یہ کہتے رہتے ہیں تو بڑا تو کی گل ہے انہوں چاہیے نہیں معافی مانگے میرے کو آن سے بعد ہم چھوٹے بچوں کہتے کوئی گل نہیں وہ بڑا سی گا تیرے نالوں تے انہیں کوئی غلطی کی تو کوئی گل نہیں بعض دفعہ ہم اس طرح کرتے بچے بعض دفعہ معاف تو کر دیتے ہیں لیکن بعض دفعہ ان کے دل میں باتیں رہ جاتی ہیں یسوع صلیب پر اور یسوع صلیب پر کن کو معاف کر رہا تھا جو اس پر تھوک رہے تھے لان تان کر رہے تھے ٹھٹھے مار رہے تھے صلیب پر چڑھا رہے تھے کیل اس کے ہاتھوں کو مجھے لگائے تھے یسوع نے کیا کہا اے باپ ان کو انہوں نے معافی نہیں مانگی تھی لیکن یسوع نے ان کو پھر بھی معاف کر دیا ہمیں اپنی زندگی میں معاف کرنے کا تیار کرنا ہے یہ بھی ہماری زندگی میں ہمیں اسلام کی دیتا ہے ہمیں ریلیکس کرتا ہے جب ہم معاف نہیں کرتے تو ہم اپنے دماغ کو ایک ایسے کرایہ دار کے سپرد کر دیتے ہیں جس نے کرایہ نہیں دینا لیکن مفت میں ہم نے اس کو اپنے دل میں اپنے دماغ میں بٹھایا ہوتا ہے جب ہم کسی کو معاف نہیں کرتے ہم دو طرح سے پس رہے ہوتے ہیں ایک تو ہم اس کے ساتھ بات نہیں کر رہے ہوتے دوسرا ہم اپنی ذات کو بھی ہم مسخ کر رہے ہوتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم ان ٹروما سے نکل آئیں ان نسلی قرض سے نکل آئیں اس لعنتوں سے ہمیں چھٹکارا پانا ہے جو ہمیں مسیح سے جدا کرتی ہیں مسیح سے دور کرتی ہیں باقی ان میں ہمیں مضبوط رہنا ہے اور اگر کوئی مسائل ہوں اگر ٹروماز آئیں اگر قرض آئے اگر کوئی لعنت آپ کا پیچھا کرے کوئی بیک گراؤنڈ سے آ جائے کوئی ماضی سے آ جائے کوئی بھی طرح کا ہو اسے خداوند کے سامنے لائیں خداوند یہ میری برکت کو روکتی ہے مشکل یہ پریشانی ہے یہ عادت ہے یہ مسائل ہے خداوند آپ کو اس سے کیا کرے گا آزاد کرے گا خدا اس کام کے وسیلے سے سب کو بڑی برکت بخشے آمین آئیے دعا کریں آئیے اپنے سر جھکائیں ہم دعا کریں آئیے سب شکرگزاری کریں نسلی قرض سے خداوند مجھے اور آپ کو رہائی دے آئیے دعا کریں کہ خداوند مجھے شکر ہے یس جیسس